بہت ضروری ہیں، لیکن پنجاب سے لوگوں کا آنا یہاں پہ بہت مشکل ہے، کیونکہ اگر وہاں سے اگر ایک ٹرک کا سامان ارینج کیا جائے تو اس پہ ڈبل پیسے لگ جاتے ہیں یہاں آنے پہ. ان کے لیے، ان کی سہولت کے لیے پاکستان بیت المال اور پی ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن نے مل کر اسلام آباد کے اندر بھی اور دیگر شہروں کے اندر بھی ہم نے کیمپس لگائے ہیں. اسلام آباد کے اندر، راول پنڈی کے اندر جتنے بھی لوگ یہاں جو چیزیں پہنچانا چاہتے ہیں، ہمارا کیمپ اسلام آباد کے اندر پی ٹی وی اسٹیشن پہ قائم ہو چکا ہے. وہاں پہ پاکستان بیت المال کا عملہ بھی، پی ٹی وی کے لوگ بھی، اور کل سے انشاءاللہ، کیونکہ آج میں کراچی کے اندر موجود تھا، آج صدر صاحب نے کافی سارے اداروں کے سربراہان کو یہاں پہ بلایا ہوا تھا بریفنگ کے لیے. کل انشاءاللہ میں خود وہاں پہ موجود ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ راول پنڈی اور اسلام آباد کے لوگ جوک در جوک اس میں شرکت کریں گے، اور اسی طرح میرے دیگر شہروں کے اندر بسنے والے لوگوں سے بھی اپیل ہے. اچھا زمرد خان صاحب، یہ بتائیں کہ یہ اے پولیٹیکل قسم کا کام ہے، مطلب کسی ایک سیاسی جماعت کا کام نہیں ہے، اس میں پوری یعنی قوم کی ضرورت ہے، اس میں اکراس دا بورڈ پولیٹیکل پارٹیز، این جی اوز، جس شعبے سے بھی لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے. تو باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کس طرح سے آپ لوگ بحیثیت گورنمنٹ میں رہتے ہوئے دعوت دیں گے کہ وہ بھی آگے آئیں اور مل کے اس کار خیر کو جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہیے؟ دیکھیں جی، اس وقت ہم نے کسی پارٹی کو نہیں دیکھنا، بلکہ ہم نے دیکھنا ہے کہ سیلاب کے اندر گھرے ہوئے جو لوگ ہیں وہ پاکستانی ہیں، اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے جتنے بھی لوگ ہیں انہیں کام کرنا چاہیے. یہاں سندھ کے اندر تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز کام کر رہے ہیں. اسی طرح میری گزارش ہے پورے پاکستان کے اندر، بالخصوص پنجاب کے جتنے بھی ورکر ہیں، جتنی بھی پارٹیوں سے لوگوں کا تعلق ہے، وہ اس سیلاب، اس ناگہانی صورتحال کے اندر سندھ کے بھائیوں کی مدد کریں. اور میں بتاتا چلوں کہ پچھلے سیلاب میں اور اس سیلاب میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس سیلاب میں بہت بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے. پچھلا سیلاب بھی میں پی ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی ٹیمیں میرے ساتھ رہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے نوشہرہ سے اس کو شروع کیا اور تقریباً ٹھٹہ تک جتنے بھی ڈسٹرکٹ تھے پورے پاکستان کے، میں نے خود ان کا سروے کیا، وہاں پہ کام کیا. لیکن اس دفعہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ لمحہ بلمحہ بارشوں سے پانی یہاں پہ کھڑا ہوا. پہلے دن 4 انچ تھا، پھر 6 انچ، پھر اسی طرح تقریباً 5-6 فٹ ہو چکا ہے. اور اس وقت بہت ساری یہاں پہ آنے والے ٹائم کے اندر بیماریوں کے بھی خدشات ہیں. تو میری گزارش ہے کہ جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل ورکرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں، اور بالخصوص میری ان نوجوانوں سے اپیل ہے جو یونیورسٹیز کے اندر ہیں، کالجز کے اندر ہیں، ان سے میری اپیل ہے، کیونکہ ان پہ بہت بڑا ٹرسٹ ہے قوم کا. اگر وہ نکلیں پنجاب کے اندر، ہر شہر کے اندر نکلیں، اور وہ بہترین طریقے سے یہاں پہ ہیلپ کر سکتے ہیں. پاکستان بیت المال کسی بھی شہر سے جو بھی لوگ سندھ کے اندر کام کرنا چاہیں گے یا پھر بھیجوانا چاہیں گے، میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ کل میں خود اسلام آباد کے اندر جو پی ٹی وی کے اندر ہمارا کیمپ لگا ہے وہاں پہ موجود ہوگا. ہمارے بہت سارے کل سے ہم نے کوئی رننگ کیمپس بھی شروع کرنے ہیں. پی ٹی وی اور پاکستان بیت المال جیسے پہلے میں گزارش کر چکا ہوں، کل سے ہمارے تقریباً 3-4 موونگ کیمپ ہوں گے، ٹرکس کے اوپر بنے ہوں گے، جو راول پنڈی کے اندر بھی جائیں گے، اسلام آباد کے اندر بھی جائیں گے، جتنے ہمارے مین بازار ہیں ان کے اندر بھی جائیں گے، بڑے بڑے علاقوں کے اندر جائیں گے، تاکہ جو لوگ کیمپس کے اندر نہیں آ سکتے وہ وہیں ان کو دیں. ایک بات کی میں یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں، جی، جو بھی امانت وہ پاکستان بیت المال کے پی ٹی وی کے سپورٹ کریں گے، انشاءاللہ میں اس کا پائی پائی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. جیسا کہ 3.25 سال کے اندر میں نے پہلے دن یہ عزم کیا ہے کہ پاکستان بیت المال نو کرپشن. آج الحمدللہ 3.25 سال بعد بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان بیت المال پہ ایک پائی پیسے کا کرپشن کا الزام نہیں. اور اس وقت بہت سارے ڈونرز، پرائیویٹ ڈونرز، تقریباً 2 ارب روپے کی مالیت کے ڈونرز پاکستان بیت المال کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. تو میں پاکستانی بھائیوں کو، بہنوں کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ جو بھی وہ چیز، جو بھی امانت ان سیلاب زدگان کے لیے ہمارے حوالے کریں گے، وہ 100% پوری تسلی کے ساتھ ان لوگوں تک پہنچانا میرا فرض ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا زمرد خان صاحب ہم سے بات کرنے کا. اور ناظرین، جیسے کہ وہ کہہ رہے تھے، پاکستان بیت المال اور پی ٹی وی نے مل کے یہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے، اور امداد حاصل کرنے کے لیے کیمپین بھی چلائی جا رہی ہے. اور جیسے کل انہوں نے کہا کہ موبائل ٹیمز بھی جو ہیں وہ بھی شہروں کے اندر جائیں گی.
تو سب جو ہمارے ناظرین ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کے اس کار خیر میں حصہ لیں. یہاں پہ ایک اور شارٹ بریک کوئکلی لیں گے اور بریک کے بعد آگے بڑھاتے ہیں اس ٹرانسمیشن کو. ہمارے ساتھ رہیے گا. صحیح. بائیس اگست سے 30 ستمبر تک کمپیوٹرائز انتخابی فہرستوں کی تصدیق کی گھر گھر مہم. کمپیوٹرائز شناختی کارڈ کے حامل 18 سال یا زائد عمر کے افراد خصوصاً خواتین کا اندراج کمپیوٹرائزڈ انتخابی فہرستوں میں ضرور کروائیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان. پاکستان میں ووٹ کی حکمرانی کے لیے غلطیوں سے پاک نئی کمپیوٹرائزڈ انتخابی فہرستوں کی تیاری میں الیکشن کمیشن کے عملے سے بھرپور تعاون کریں. الیکشن کمیشن آف پاکستان. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. لائیو ٹرانسمیشن ہیلپ لائن جو ہمارے بہن بھائی بزرگ بچے متاثر ہوئے ہیں سیلاب کی وجہ سے سندھ میں, اس حوالے سے یہ ٹرانسمیشن ناظرین آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے. اور بریک سے پہلے زمرد خان صاحب بیت المال کے جو ایم ڈی ہیں وہ آپ سے گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے بتایا بھی آپ کو کہ پاکستان بیت المال اور پاکستان ٹیلی ویژن مل کے انہوں نے کیمپین شروع کی ہے تاکہ وہاں کے جو متاثرین ہیں ہمارے بہن بھائی ان کی مدد کی جا سکے. خبیب صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ این جی اوز تو کام اپنا کر رہی ہیں, آپ لوگ بھی کر رہے ہیں, گورنمنٹ بھی کر رہی ہے, لیکن سب کا ایک یونینیمس ایک اوپینین ہے کہ ان آئسولیشن یا کوئی ایک ادارہ اکیلے سے یہ سارا کچھ نہیں کر سکتا. تو کیسے آپ یعنی پیغام یہ دیں گے جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں کہ باہر نکلیں, جس یعنی سطح کے اوپر بھی کچھ کر سکتے ہیں تو وہ اپنا ایک کنٹریبیوشن اس کے اندر کریں. اس میں یہ کہ بہت اہم چیز جو ہے وہ ہمارے تعلیمی ادارے ہیں جہاں پہلے بھی بات آ چکی ہے, اور دوسرے اہم ادارے جو ہیں وہ ہمارے میڈیا چینلز ہیں. ہمارے میڈیا چینلز اس بات کو پروموٹ کریں اور اچھی طرح سے کمیونیکیٹ کریں اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں کہ یہ ایک جو ڈیزاسٹر ہے یہ ایک قومی سطح پر جب ہم مل کر اس کا حل کے لیے نکلیں گے تو پھر ہم اس کو حل کر سکیں گے. کیونکہ جو یہ واٹر لاگ ایریا ہے اور جس طرح سے یہاں پر پانی جو ہے وہ جذب بھی نہیں ہو رہا اور کافی عرصے تک پریٹینڈ کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ رکا رہے گا, تو فصلیں تباہ ہو چکی ہیں. اس میں کاٹن کی فصل ہے, اس میں شوگر کین کی گنے کی فصل ہے, اس میں چاول کی رائس کی فصل ہے. یہ بڑی میجر 3 کراپس جو ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں. تو اکانومی کا بہت بڑا لاس ہے, اکنامک لاس ہے. اور اس میں ہمیں اس وقت ضرورت ہے اس بات کی بھی کہ ہم باقی جو صوبوں میں اور باقی جن جگہوں سے ہم لوگوں کو راشن کی صورت میں دے سکیں, جی کافی بڑا لاس ہے. اور اس کے لیے جو دوسری اہم چیز جو ہے وہ وہاں پر جو ایک نظر آ رہا ہے آگے آنے والے چیلنجز کی اگر ہم بات کریں کہ وہاں پر لوگ جو ہیں وہ اس وقت جس مصائب میں گھرے ہوئے ہیں وہاں پر ان امپلائمنٹ اور جو ایک معاشی جو بحران ہے جو وہ اس کا جو مسائل کا جو شکار ہیں, جو لوگ پہلے سے ہی بہت کمزور ہیں اور پاورٹی لائن کے کافی نیچے پہلے ہی رہ رہے ہیں لوگ. اور جتنا انٹیریئر سندھ ہے پچھلے سیلاب میں جو ہم لوگوں نے کام جہاں جہاں کیے, کوبو سعید خان, شہداد کوٹ, لاڑکانہ سے ذرا آگے ہے, یعنی یہ ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پر بیچارے غربت کے مارے لوگ جو ہیں ان کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. تو ایسی جگہوں سیلاب کی وجہ سے اور اس کے بالکل کمر ٹوٹ گئی ہے. تو ہمارے لوگ یہاں پر مل کر جو ہے وہ ان لوگوں کو جو ہے نا امداد کو پہنچائیں گے اور پھر یہ مسئلہ حل ہو سکے گا. آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ میں صرف یہ کہوں گا ہم سب نے جتنی باتیں کی ہیں ان سب میں ایک آپ نے بہت کمال بات کی تھی
جب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ وہاں کے ڈاکٹرز وہاں کا جو ایڈیو ہے وہاں سے لے کے ڈاکٹرز یہ جو لیڈی ہیلتھ وزٹر ہیں ان کے اپنے گھر بھی تباہ ہوئے ہیں. جب مدد کرنے والے ہاتھ خود مفلوج ہو جائیں تو دوسرے شہروں کو آنا پڑتا ہے, رشتہ داروں کو آنا پڑتا ہے. پنجاب ہمارا مطلب یہاں سے بہت سے لوگ جانا چاہتے ہیں اور جا رہے ہیں, اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہاں سے لیڈی ہیلتھ وزٹر جو ہیں, جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, ہم نے یہاں سے بھیجنے ہیں, کیونکہ وہاں ہم یہ کہتے ہیں جو ڈی سی او بیٹھا ہوا ہے بہت بڑا, تو ڈی سی او کا اپنا گھر بھی پانی میں ہے. ڈی سی او وہ ڈاکٹرز ہیں, ان کے کئی میرے سرکاری ایسے دوست ہیں جو کلاس 1 آفیسر ہیں لیکن ان کے گھر تباہ ہوئے ہیں. تو انہوں نے اپنی بھی دیکھنی ہے اور لوگوں کی بھی دیکھنی ہے. تو مدد پھر وہ آ جاتی ہے گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ. یہ این جی اوز کا کام ہے, ان کے ماشاءاللہ اتنے زیادہ رابطے ہیں, ہم اور آپ کا سب کا کام ہے, سب کا کام ہے. ہم ان کے ساتھ ہیں, یہ ہمارے ساتھ ہیں. تو عوام مدد کرنا چاہتی ہے اور کر رہی ہے. ایک کا دکا جہاں تک بات نہیں پہنچی, ہم صرف یہ بتاتے ہیں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ ٹرک بھیجنا ہے, آپ ایک کمبل بھیج دیں, کیونکہ اب سردی شروع ہونے والی ہے اور وہ شروع ہو گئی ہے. تو ابھی بہت سی چیزیں ہمیں چاہیے, ہمیں کمبل چاہیے, ہمیں رضائیاں چاہیے, ہمیں میڈیسن چاہیے, ہمیں پانی چاہیے, ہمیں خوراک چاہیے, ہمیں زمین پہ بچھانے کے لیے بھی کچھ چٹائی چاہیے. آپ یہ مت سوچیں کہ میرے پاس ایک چیز ہے, وہ ایک چیز کسی ایسی جگہ دے دیں جہاں 10 چیزیں پڑی ہیں. ان کو ریکنسٹرکٹ کرنا بڑا ٹائم لگے گا. جی آپ کیا کہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب. میں تو چونکہ ہیلتھ کا بندہ ہوں تو ہیلتھ ہی کے بارے میں بات کروں گا کہ اس میں بریف ذرا رکھیے گا ٹائم. ایگزیکٹلی, تھینک یو. کہ ہیلتھ میں ہم جیسے خواجہ صاحب نے کہا کہ جتنا بھی مین پاور ہے وہ اگر ہم یہاں سے ڈپلائی کر دیں تو ان کو وہ مل سکتی ہے پریورٹی بیسس پہ. جی وہی صاحب, میں صرف چھوٹی سی بات کروں گا کہ یہ جو وقت ہمارے بھائیوں پہ آ چکا ہے, خدا نخواستہ ہمیں بینگ اے پیٹریاٹک پاکستانی یہ سوچنا چاہیے کہ خدا نخواستہ کہیں ہم خود اس چیز کا شکار نہ ہو جائیں. باتوں سے زیادہ یہ عمل کا ٹائم ہے. اپنی استطاعت کے مطابق ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور جو جس کی طاقت ہے وہ آئے اور اس مشکل کا مقابلہ کرے اپنے دوسرے دردمند بھائیوں کے ساتھ. بہت بہت شکریہ عابد رحمان مروت صاحب, ڈاکٹر محمد شفیق الدین صاحب اور جناب محمد خبیب احمد واحدی صاحب, مسعود خواجہ صاحب, چار نمائندوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ کے لیے یہ لائیو ٹرانسمیشن ہیلپ لائن کے نام سے پیش کی جا رہی تھی. اور 2005 کا زلزلہ آیا, پچھلے سال جو ورس قسم کا سیلاب, اور اس دفعہ جو ایک نئی نوعیت کا شدید قسم کا جو سیلاب آیا ہے سندھ میں, یقینی طور پہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا تینوں ادوار میں, اور اب بھی ہے. لیکن پوری قوم اکٹھی ہوئی, سارے لوگ اکٹھے ہوئے, انہوں نے آ کے جہاں جہاں پہ بھی متاثرین تھے ان کی مدد کی. اور اب بھی یہ وقت ہے کہ ہم سب کو کھڑے ہو جانا چاہیے اپنے اداروں کے ساتھ, این جی اوز کے ساتھ, تمام ان لوگوں کے ساتھ جو وہاں پہ آپریشن لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور جس حد تک ہم ان کی مدد کر سکیں, جتنا ہم اس کے اندر کنٹریبیوٹ کر سکیں وہ کنٹریبیوٹ کرتے رہیں. پی ٹی وی کی جو ٹرانسمیشن ہے متاثرین کے لیے وہ جاری رہے گی آپ کے لیے. اس وقت مجھے وحید حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.